جب 19ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، خلیفہ نے حکم دیا کہ یہ داستان قلم بند کر لی جائے اور شاہی کتب خانے میں داخل کر دی جائے۔ پھر اس نے پہلی لڑکی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تجھے کچھ معلوم ہے کہ وہ دیونی کہاں ہے جس نے تیری بہنوں پر جادو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اس نے مجھے اپنے کچھ بال دیے ہیں اور کہا ہے کہ جب تو مجھے بلانا چاہے تو ان بالوں میں سے ایک بال لے کر جلائیو اور میں فوراً آ جاؤں گی، خواہ میں کوئی قاف کے پار ہی کیوں نہ ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ مجھے وہ بال دے۔ لڑکی نے اسے بال دیے اور خلیفہ نے لے کر انہیں جلایا۔ جب اس کی بو پھیلی تو محل ہلنے لگا اور بجلی کی کڑک اور لوہوں کے ٹکرانے کی سی آواز سنائی دی اور دیونی آ پہنچی۔ چونکہ وہ اسلام لا چکی تھی، اس نے کہا کہ السلام علیکم اے خدا کے جانشین۔ اس نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیونی نے کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ ایسی بھلائی کی ہے جس کا بدلہ دینے سے میں قاصر ہوں، کیونکہ اس نے مجھے موت کے پنجے سے چھڑایا اور میرے دشمن کو مار ڈالا ہے، اور جو کچھ اس کی بہنوں نے اس کے ساتھ کیا وہ میرا چشمدید واقعہ ہے۔ اس لیے میری یہ رائے ہوئی کہ میں ان سے بدلہ لوں، اور میں نے جادو سے انہیں کتیاں بنا دیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ انہیں قتل کر ڈالوں، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ یہ اس لڑکی پر گراں گزرے گا۔ اب اے امیر المومنین، اگر تو چاہے تو میں تیری اور اس لڑکی کی خاطر ان کو چھٹکارا دے دوں، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ ہاں، ان کو اچھا کر دے، اور اس کے بعد ہم کوڑے کے نشان والی لڑکی کے ماجرے کی تحقیقات کریں گے۔ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ سچ کہتی ہے تو میں اس کے ظالم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ دیونی نے کہا کہ اے امیر المومنین، دیکھ میں ان کو ابھی اچھا کرتی ہوں، اور تجھے اس شخص کا بھی پتہ بتاتی ہوں جس نے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور اس پر ظلم کیا ہے اور اس کا مال چھین لیا ہے، اور وہ تیرا قریب ترین رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد دیونی نے ایک پیالہ پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کچھ ایسے الفاظ کہے جو میری سمجھ میں نہ آئے، اور وہ پانی دونوں کتیوں پر چھڑک دیا اور کہنے لگی کہ اپنی اصلی انسانی صورت پر آ جاؤ، اور وہ اپنی پرانی صورت پر آ گئیں۔ پھر دیونی نے کہا کہ اے امیر المومنین، جس نے لڑکی کو مارا ہے وہ تیرا بیٹا امین مامون کا بھائی ہے۔ اس نے اس لڑکی کے حسن و جمال کی تعریف سنی تھی اور چالاکی سے اسے بلوایا اور حلال طریقے سے اس سے نکاح کیا۔ اس لڑکی کے مارنے میں اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اس سے شرط کرائی تھی اور بڑی بڑی قسمیں کھلائی تھیں کہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو، لیکن اس نے قسم توڑ دی۔ اس پر اس نے لڑکی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا سے ڈر کر چھوڑ دیا اور محض کوڑے مارنے پر اکتفا کیا اور اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ بس یہی داستان ہے دوسری لڑکی کی، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب خلیفہ نے دیونی کی یہ باتیں سنی اور لڑکی کی مار کا اسے علم ہو گیا تو وہ بے حد اچنبے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ پاک ہے ذات خدا کی جو بزرگ اور عالی شان ہے، جس نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے اور دونوں لڑکیوں کو جادو اور تکلیف سے نجات دی ہے، اور اس لڑکی کی داستان سے مجھے مطلع کیا ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ میں ایسا کام کروں گا جو میرے بعد تواریخ میں لکھا جائے گا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے امین کو اپنے پاس بلایا اور اس سے دوسری لڑکی کا ماجرا پوچھا۔ اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اب خلیفہ نے قاضیوں اور گواہوں کو طلب کیا اور تینوں قلندروں کو اور پہلی لڑکی اور اس کی دونوں بہنوں کو جو جادو کی ماری تھیں بلوایا، اور ان تینوں لڑکیوں کا نکاح تینوں قلندروں سے کرا دیا جو اپنے قول کے بموجب بادشاہ تھے، اور ان کو حاجبوں کا عہدہ عطا کیا اور ان کے لیے ساری ضروریات مہیا کر دی اور ان کا مشاہرہ مقرر کر دیا، اور بغداد کا محل ان کو رہنے کے لیے دیا، اور مار کے نشان والی لڑکی اپنے بیٹے امین کو واپس دی اور اس کے عہد نامے کی تجدید کی، اور اس لڑکی کو بہت سا مال عطا کیا اور حکم دیا کہ وہ بہترین سے بہترین مکان بنوائے، اور خود خلیفہ نے سودا لانے والی لڑکی سے شادی کر لی، اور اس رات وہ اس کے ساتھ سویا، اور دوسرے دن اس کے لیے ایک علیحدہ محل مخصوص کر دیا اور خدمت کے واسطے اسے لونڈیاں دیں اور اس کا روزینہ مقرر کر دیا اور اپنے قریب اس کا مکان بنوایا۔ لوگوں کو خلیفہ کی اس سخاوت اور عالی ہمتی اور دانش مندی پر سخت تعجب ہوا۔ اب خلیفہ نے حکم دیا کہ ان سب کی کہانیاں قلم بند کر لی جائیں۔ دنیا زاد نے اپنی بہن شہرزاد سے کہا کہ بہن، واللہ یہ قصہ نہایت پیارا اور لطیف ہے، اور ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا، لیکن اب کوئی اور کہانی سنا جس سے آج رات کی بیداری کٹے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم، بشرطے کہ بادشاہ سلامت اجازت دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کہانی کہہ اور جلد کہہ۔